ہم میں سے کوئی دنیا کے اندر جو ہے اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ کے بھیجنے سے آئے ہیں اور اللہ کے بلانے سے جانا ہوگا۔ تو کہتے ہو تو اللہ نے جو بھیجا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک پروگرام ہے، ایک مقصد ہے، ایک اللہ کا جو ہے وہ اس دنیا کے بنانے کا مقصد ہے اور انسان کے بنانے کا مقصد ہے۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے یہ اپنے پروردگار کو اچھی طرح سے پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے کہ کون ہمارا پروردگار ہے جو ہمارے سارے نظام کو چلاتا ہے، ہمارا سانس چلاتا ہے، ہمارا جو ہے روح کا نظام، ہمارا ہاضمہ، ہمارا جو ہے ہر خون کا دوران، دل کا دھڑکنا، سب کچھ جو ہے ایک اللہ کے ہاتھ۔ یعنی کوئی بھی انسان دنیا کا کتنا بھی طاقتور انسان ہے، سمجھدار ہے، سائنسداں ہے، ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا ہے۔ اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے وہ اپنے کو سنبھال سکے۔ تو باہر کی چیزوں کو تو مسئلہ ہی الگ ہے، جب اپنے کو ہی نہیں سنبھال پائے گا تو باہر کے نظام کو کیا سمجھے گا۔ تو پورا کا پورا منحصر جو ہے انسان اللہ کے اوپر ہے۔ کہتے ہیں کھلونا اتنا چل سکتا ہے جتنا اس میں چابی ڈلی جائے گی۔ انسان جو ہے اتنا ہی کام کاج کر سکتا ہے، اتنا ہی چیزیں کر سکتا ہے جتنا اللہ اس کو موقع مرحمت فرمائے۔ تو کہتے ہیں جب تک یہ انسان کی سانس چل رہی ہے، روح جسم میں ہے اور انسان کا دل دھڑک رہا ہے، اس وقت تک کے لیے ہر انسان کو موقع ملا۔ یہ ایک گولڈن چانس ہے، ایک ایک عمر کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے یہ ایک چانس کی طرح سے ہے کہ اس چانس کو جو ہے اپنی یا تو آخرت بنا لے، ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت اس میں بنا لے۔ اور دنیا کہتے ہیں دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا انسان کے لیے عبادت، چونکہ بغیر ضرورت پوری کیے نہیں کر سکتا انسان کے ساتھ ضرورت یہ وہ صرف دنیا اس کے لیے ہے کہ اپنی ضرورت پوری کر کے مقصد میں لگ جائے۔ ضرورت پورا کرنا کوئی کام نہیں کہ انسان ضرورت میں اچھا کھا لیا، اچھا پہن لیا، اچھے مکان میں رہ لیے یا اور ضرورتیں جو ہے پوری کرنی، یہ کوئی مقصد نہیں ہے انسان کا۔ یہ تو ضرورت پورا کرنا ہے۔ ضرورت پورا کرنے کے بعد کام ہے۔ کام کیا ہے؟ جس کام کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں وہ کام اصل ہے، اسی کے اوپر انسان کی جو ہے حالات بنتے ہیں۔ کہتے ہیں انسان کے حالات کا تعلق جو ہے وہ انسان کے اعمال سے جڑا ہوا ہے۔ جیسے عمل ہوں گے ویسے ہی اس کے حالات بنیں گے۔ اصل آخرت میں ہے اور عکس دنیا میں پڑتا ہے۔ کہتے ہیں مومن کی پہلے آخرت بنتی ہے کیونکہ وہاں ہمیشہ اپنی چین و سکون ہے، تو اس کا عکس پھر دنیا کی زندگی میں چین کی شکل میں، برکت کی شکل میں اور عافیت کی شکل میں جو ہے وہ محبوبیت کی شکل میں آتا ہے۔ ایسے ہی جب آخرت بگڑتی ہے تو وہاں جو ہے تکلیف ہے اور بے سکونی ہے، پریشانی ہے، تو اس کا عکس جو ہے پھر دنیا کی زندگی پہ آتا ہے۔ تو انسان ہائے 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 کرتے ہوئے پوری زندگی اس کی جو ہے وہ گزرتا ہے۔ اصل کہتے ہیں کہ دنیا میں جب تک انسان پرسکون نہیں رہ سکتا، جب تک کہ اس کی زندگی میں جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ کے حکم نہیں ہوں گے، اور جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں، جب تک ان کے طریقے کے اندر اپنی کامیابی نہیں سمجھے گا اور اس کو جو نہیں اختیار کرے گا تو غیروں کے طریقے پہ چل کر کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، آپ کے طریقے بھی محبوب ہیں اور غیروں کے طریقے جو ہے وہ مردود ہیں۔ غیروں کے طریقے پہ چل کے انسان مردود بن جاتا ہے۔ تو مردود اگر بن گیا تو وہ زندگی جو ہے پرسکون حیاتاً طیبہ اسے نہیں ملے گی۔ تو جب انسان خود ہی مردود ہو گیا تو مردود شیطان بھی ہوا تھا نافرمانی کرنے کی وجہ سے، تو اب اس کو جو ہے چین، سکون، عزت، عافیت، برکت، محبوبیت اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے۔ ہم اللہ کے زمین پر رہتے ہیں، اللہ کے آسمان کے سائے میں ہیں، اللہ کی روزی کھاتے ہیں، اسی کی حکومت میں چل رہے ہیں۔ اگر ہم اس کے باغی بن کے رہے تو کبھی بھی ہم چین، سکون، عزت، عافیت نہ دنیا میں نہ آخرت میں پا سکتے۔ ہر جہاں، ہر جگہ، یہ ہر جگہ اللہ کی ہے۔ یہاں قبر، حشر،
جب اللہ ناراض ہے، جو اصل کائنات کا بادشاہ ہے، جب وہ اگر ہم سے ناخوش ہے تو ہم کہیں بھی چین نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی چیز جو ہے، جب انسان اللہ کے ذکر سے پیٹ موڑتا ہے، سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کی زندگی سے چین کو کھینچ لیتے ہیں۔ چیزوں کے اندر، سامان کے اندر چین سکون نہیں ہے کہ آدمی بہت سامان ہو جائے، بہت کیش ہو جائے، بہت بڑا بنگلہ ہو جائے، بہت بڑی کار ہو جائے، سواری ہو جائے، ہر چیز ہو جائے تو صاحب بڑا چین مل جائے گا، ایسا کوئی اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ جو، اور یہ دنیا کا معاملہ بہت چھوٹا سا ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ دنیا کا چین بھی اگر مل جائے تو یہ بھی جو ہے اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ آخرت کو انسان اپنا مقصد بنائے، اس کے اعتبار سے زندگی گزارے گا تو اس کی برکت سے دنیا میں چین آئے گا۔ جیسے آپ بڑا سودا لے کسی مال سے کہیں سے جا کے زیادہ خریداری کرتے ہیں تو کچھ گفٹ ملتے ہیں کہ صاحب ہم نے 5,000 کا سودا خریدا تھا، 100-200 کا 500 کا گفٹ آ گیا، کیونکہ بہت بڑی خریداری کری۔ اسی طرح سے جب انسان جو ہے آخرت کا سودا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اتنا بڑا معاملہ، ساری زندگی کا معاملہ۔ کلمے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھ لو جیسے چاہے زندگی گزار لو، کلمہ اللہ تعالیٰ سے عہد ہے۔ تو جب یہ عہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی جو ہے اس کی برکت سے اس کو یہ گفٹ بھی دے دیتے ہیں۔ آخرت اتنا بڑا سودا کیا تو پھر تو ایک گفٹ جو دنیا کا معاملہ گفٹ میں ہی حل ہو جائے گا۔ اسی لیے دیکھیں گے آپ اللہ والوں کے مسئلے جو ہے چٹکیوں میں حل ہوتے ہیں، کہتے تھے بالکل سلوٹوں میں جو انسانوں کے نزدیک مسئلے ہیں وہ اللہ والوں کے نزدیک ہلکے سے اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا ہے۔ روزی کا ہی مسئلہ دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ روزی نوازنا چاہے تو ایسی سہولت سے دے دے گا جیسے چگلے کے جیسے مرغی دانہ چگتی ہے، اور اگر پھیلا دو تو وہ جو ہے مرغی کو اتنا جاب کرنا پڑے گا، جاب ہی جاب کرے گی، پوری جو ہے کہتے ہیں میدان میں گھومتی رہے گی ایک ایک دانہ اٹھانے کے لیے۔ تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ جب انسان دین کے سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے تو اس کو پھر روزی کی میں بھی اللہ پریشان کر دیتے ہیں کہ ذرا ہر چیز کہتے ہیں۔ ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ سر چڑھی لے لو یا پاؤں پڑی لے لو، دنیا بھی اور بیوی بھی۔ کہتے ہیں کہ یا تو سر چڑھی ملے گی یا پاؤں پڑی ملے گی۔ اگر اللہ کا ہو جائے گا انسان تو جو ہے پاؤں پڑی ملے گی، ورنہ سر چڑھی ملے گی۔ دنیا کہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا آگے بھاگ رہی ہے۔ ہر چیز کے معاملے میں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہو جا، کہتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ ہر معاملے اس کے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، اور بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، باپ کے لیے بیٹے، بیٹے کے لیے باپ، ہر چیز صحیح ہوتی چلے گی، یعنی نوکر تک بھی جو پابند ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ جو ہمارے ماتحت ہیں۔ جب ہم جس کی ہمیں ماتحتی کرنی ہے ہم اس کے ماتحت صحیح بن گئے تو جو ہمارے ماتحت ہیں وہ صحیح ہمارے ماتحت بن جائیں گے۔ اگر ہم اس کی حکم عدولی کریں گے تو جتنے ہمارے انڈر میں ہے وہ ہمارے باغی ہو جائیں گے۔ تو یہ زندگی جو ہے وہ چل رہی ہے، یہ اپنے مقصد کے اعتبار سے ہمیں گزارنا ہے۔ اب جو رمضان ملا ہے، رمضان کائے کے لیے آتا ہے؟ رمضان آتا ہے انسان کو اپنی زندگی پٹری پر لانے کے لیے۔ رمضان کیوں ملا ہے؟ کہ ایک مہینے تک ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر، ہم حلال چیزوں سے رکے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے، تو رمضان کے بعد حرام چیزوں سے رکنا کتنا آسان ہوگا۔ کہتے ہیں اگر رمضان جن کا صحیح گزر گیا تو اس کے اندر تقوی کی صفت آ جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑی پہچان ہے کہ رمضان کس کا صحیح گزرا، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ عید کے بعد۔ اگر عید کے بعد اس کے اندر کچھ تقوی کی صفت ظاہر ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ اس کا رمضان صحیح گزرا، اور اگر جو ہے عید کے بعد اگر تقوی کی صفت ظاہر نہیں ہو رہی تو سمجھ لو کہ اس کا رمضان جو ہے صحیح نہیں گزرا ہے۔ اصل کہتے ہیں جو ایک پہلوان ہے، خوب ڈنڈ لگا رہا ہے، خوب گھی کھا رہا ہے، خوب جو ہے کیا کہتے ہیں میوے کھا رہا ہے، جب اکھاڑے میں آیا جاتے ہی چپ ہو گیا، تو کیا مطلب ہے؟ کیا کہا جائے گا اس کی؟ یہ محنت کیا محنت ضائع ہے، کوئی محنت اس کی کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ اکھاڑے میں جاتے ہی چپ ہو گیا۔ ایسے ہی جیسے ہی شیطان کھلا عید کے بعد پھر وہی سے وہی ڈھر آ گیا، تو اس کا مطلب رمضان جو ہے میرا صحیح نہیں۔ رمضان صحیح جب استعمال ہوگا تو اس کا اثر زندگی انسان کی جو ہے صحیح رخ پر پڑ جاتی ہے۔ رمضان اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمایا ہے کہ جو رمضان کے اعمال ہیں، روزہ بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، یہ تراویح ہے،
اور کیا کہتے ہیں شب قدر ہے، یہ ساری جو رمضان کے اعمال ہیں اس کے کرنے سے جو ہے انسان جو ہے رمضان کی جو صحیح وہ اس کو جو ہے اب یہ آخری 2 اشرے تو تقریباً نکل گئے، اب آخری اشرہ جو آ رہا ہے اس کو جو ہے کوشش کریں گے اچھا وصول کریں تاکہ ہمیں اس رمضان میں بخشش کا پروانہ مل جائے۔ حضور نے بدعا دی ہے، یعنی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے کو نہ بخشوا پائے اس کو بدعا دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ 3 طرح کے لوگوں کو ہے، ایک تو اس کو ایک حضور کا نام آئے اور درود میں پڑھے، اور ایک جس کے والدین جو ہے وہ حیات ہو اور اس کو جو ہے یعنی ان کو خوش نہ کر لے۔ 3 طرح کے لوگوں کے لیے بدعا دی تو کہتے ہیں ہم بدعا میں، اور خاص طور سے اس وقت جو ہے جو جھگڑا لڑائی اور کینہ بغض اس سے خاص طور سے ملاقاتیں رہیں، کہتے ہیں جو بخشش کے خاص مواقع ہیں اس میں ان لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، شراب کے عادی ہیں یا جو ہے کیا کہتے ہیں یہ آپس میں لڑنے والے، کینہ کو رکھنے والے، اور کیا کہتے ہیں یہ جو ہے آپس میں جس سے ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارا جو ہے